آج ویو 360 میں افغانستان میں طالبان کی طرف سے پوسٹ کی کاشت پر پابندی، کسان اور کاروبار متبادل روزگار سے خوش کیوں نہیں؟ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی گزارنے والی کامیاب آرٹسٹ اور بزنس وومن سے ایک ملاقات، اور یوکرین جنگ میں 16,000 سے زائد یوکرینی بچے زبردستی روس بھیج دیے گئے۔ اگلے دن جب میں پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ میرا بیٹا ماسکو میں ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے عدالتی اصلاحات سے متعلق بل اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ اسمبلی میں بل پیش کرنے والے وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے اس بل کا دفاع کرتے ہوئے اسے آئین کے مطابق قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں اس وقت حزب اختلاف کے لیڈر نے بل متعارف کروانے پر حکومت کو سراہا اور کہا کہ اس سے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ حکومتی اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے بل کو ٹو لٹل اور ٹو لیٹ کہا۔ چند آزاد اراکین نے اسے عدلیہ پر قدغن قرار دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کا مقصد سوموٹو یا از خود نوٹس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو انفرادی حیثیت میں حاصل اختیارات کو کم کرنا ہے۔ بل پر اعتراض کرنے والوں میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی نمایاں تھے، جن کا کہنا تھا کہ قانون سازی اس ایوان کا حق ہے، لیکن اس بل پر بحث کے لیے بہت کم وقت دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اراکین پارلیمنٹ سے اس بل پر رائے لی۔ دیکھیں، یہ بات جو ہے نا، جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی اس وقت بھی جو ہے یہ چیز انڈر ڈسکشن آئی تھی، اور بار سے اور بار کاؤنسل سے جو باڈیز ہیں ہمارے وکلاء کی، ان سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے یہ پاور جو ہے اس کی سو موٹو لینے کی۔ ایک شخص کی پاورز لے کے اس کو 3 اشخاص کے اوپر جو ہے ایکسٹینڈ کر دیں تو میرے خیال اس میں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں ابھی تک ماہرین کی جو رائے سامنے آ رہی ہے اس سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ایک مداخلت ہے پارلیمان کی عدالتی سسٹم کے اندر، اور عدالتی جو پروسیجرز جو ہیں، جو ضابطے ہیں، جو کہ عدالت خود یا عدلیہ خود جو اپنے رولز اور اپنی آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنے کا طریقہ جو پینڈنگ اصلاحات تھے، یہ وہ ریفارمز تھے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور مضبوط کریں اپنے اداروں کو، ہم جوڈیشری کے جو ہے معاملات کو اور بہتر انداز سے لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ انصاف کے جو تقاضے ہیں اور جو انصاف اور عدل ہے وہی ایک ملک اور قوم کی ترقی کا ضامن ہوتی ہے۔ اس پہ اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں یا سو موٹو کے اختیارات ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا گرے ایریا ہے اور وہ مس یوز ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے بھی تحفظات اور ریزرویشنز موجود ہیں، تحریری طور پر بھی موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ اس حوالے سے ڈائریکشن درست ہونی چاہیے اور پراپر طریقے سے کوئی قاعدہ ضابطہ بننا چاہیے، لیکن یہ پراپر کنسلٹیشن سے، ڈیلیبریشن سے ویٹ کیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کی جائے، اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا جائے اور اسے ہیسٹ میں نہ کیا جائے۔ جلدی کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر کہوں گا کہ جو اچھی بات ہے کہ جس وقت بھی ہو وہ اچھی ہوتی ہے، اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ اس کو اچھا یا برا نہیں بناتا۔ کنٹیمپٹ والا قانون جو ہے اس کو بھی جو ہے ریوزٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ماضی کے اندر اس کی بڑا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بے دریغ استعمال ہوا ہے۔ اسمبلی کی طرف سے پاس کیے گئے اس بل پر کیا رد عمل آ رہا ہے، کورٹس کی طرف سے کیا رائے ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صدر کی طرف سے بھی، صدر پاکستان کی طرف سے اس وقت تک جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اس میں اپیرنٹلی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بل کو دیکھیں گے جب وہ ان کے پاس پہنچے گا، جب سائن کے لیے ان کے پاس پہنچے گا۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ قانونی ماہرین اس وقت اس بل پر کیا کہہ رہے ہیں۔ عاصم، کیا رائے آ رہی ہے اب تک قانونی ماہرین کی طرف سے، اور کیا اوور آل رد عمل آیا ہے اب تک اس بل پہ؟
जी असद, बिल्कुल इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल कौमी असम्बली को इस हवाले से इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन इस हवाले से देखना होगा कि इसको 2/3 अक्सरियत से जो है वो इसको पास किया जाए, जिसके बाद ही इसको बाकायदा तौर पर इसकी हवाले से कानून साजी की जा सकती है। ऐसा कहना था जस्टिस शाइक उस्मानी का, जिनसे हमने बात की इस हवाले से। उनका कहना था कि ये बिल्कुल मुमकिन है, जबकि कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इस हवाले से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि ऐसा कोई भी जो है वो कानून जो है वहाँ पर उसके ऊपर किया जा सके। ताहम उनका कहना था कि अब तक जो हुकूमत जो करने जा रही है उसको बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर इसका कोई फुल कोर्ट तश्कील दे तो उस हवाले से वहाँ पर फुल कोर्ट में इस बारे से फैसला किया जा सकता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इस कानून को बरकरार रखा जा सके या ना रखा जा सके। अभी इस पे बहुत सारी जो है कानूनी जो इख्तलाफ है वो भी सामने आएंगे, और अगर ये वापस मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो अदालत इस हवाले से फैसला करेगी कि वहाँ पर इस कानून का क्या करना है। ताहम इस हवाले से अभी जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना है कि ये बिल पास हो गया है, अभी ये सेनेट से पास होना है, उसके बाद सदर पाकिस्तान ने पास करना है, जिसके बाद जब ये बाकायदा तौर पर कानून बनेगा फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेगा, जिसमें काफी वक्त दरकार है और उसमें काफी मुश्किलात जो है वो वहाँ पर पेश आ सकती हैं हुकूमत के लिए भी और अदालत के लिए भी, कि अगर इसको जो है अदालत में वो हुकूमत इसको सही तरह से डिफेंड ना कर सकी तो उनको ये इस कानून से जो है वहाँ पर इसको तो आसिम टाइमलाइन कितनी बनती है जो आप कह रहे हैं कि इसके बाद अब ऑफ कोर्स सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद हम देखेंगे कि सदर के पास भी साइन होने के लिए जाएगा और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको टेकअप करती है, ये सारी चीज़ें इसके बाद होंगी। तो प्रोसेस टाइमलाइन किस तरह, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं इस पर, और सदर की जानिब से भी तो इस पर एक स्टेटमेंट आया। जी बिल्कुल असद, इस हवाले से जो टाइमलाइन बनती है वो ये कि आज कौमी असम्बली ने इस हवाले से ये आज इसको पास कर लिया है, इस कानून को बाकायदा तौर पर आज पास कर लिया है, लेकिन इसके बाद अब ये मामला जो है वो वहाँ सेनेट की तरफ जाएगा। सेनेट में जहाँ पर कितने वक्त में पास होता है, अगर इसको भी आइंदा 1 से 2 रोज़ में पास कर लिया जाता है तो उसके बाद ये सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया जाएगा, जहाँ पर उनके पास 10 दिन का वक्त है कि वो 10 दिन इस पर गौर करने के बाद जो है वो दोबारा कौमी असम्बली को और सेनेट को वापस भिजवा सकते हैं मज़ीद गौर के लिए कि इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर देखा जाए और इसके ऊपर गौर किया जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता और अगर सदर को दोबारा भिजवा देते हैं तो गवर्नमेंट के पास इसको दोबारा से सदर को भिजवाया जाएगा, और जिसके बाद मुश्तरका इजलास में इसको मंजूर करवा के दोबारा सदर को भिजवाया जाएगा, जहाँ पर सदर को इसको साइन करना होंगे, और अगर उनके साइन ना करने की सूरत में 11 दिन के बाद ये बाकायदा तौर पर कानून बन जाएगा। तो इसके हिसाब से इस हवाले दोबारा वो लेकर जाएं, या आइंदा कुछ 15 से 20 दिन का वक्त है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। सो मोस्ट लाइकली बाय एंड ऑफ अप्रैल शायद हमें इस पे जो है वो कुछ शेप अप होती चीज़ें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली की तरफ से आज जो बिल पास किया गया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो राइट्स हैं उस हवाले से कुछ नई अमेंडमेंट्स लाई गई। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जो रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि साल 2022 में इंसानी हुकूक के लिए अपनी रिपोर्ट जो जारी की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, उसमें कि इससे 156 में से 20 मुल्कों में इंसानियत के खिलाफ या जंगी जुराइम के शवाहिद मिले हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की यूक्रेन जंग पर दुनिया के रद्द-ए-अमल को बड़े पैमाने पर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूसी हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से सदर पुतिन के यूक्रेन में जंगी जुराइम की तहकीकात के आगाज़ और मगरबी ममालिक के यूक्रेनी पनाहगुज़ीनों के लिए अपनी सरहदें खोल देने को सराहा गया है। ताहम एमनेस्टी के मुताबिक इस रद्द-ए-अमल से ख़ास तौर पर बहुत से मगरबी ममालिक के दोहरे मेयार भी उस वक्त सामने आए जब सऊदी अरब और मिस्र में खिलाफ वर्जियों और इसराइल और मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों से ज़्यादतियों पर ऐसी मज़म्मत सामने नहीं आई जैसी यूक्रेन के मामले पर देखी गई। Solidarity is owed. यूक्रेन के अवाम से यकजहती हमारा फ़र्ज है, लेकिन हम पर यह फ़र्ज फ़लस्तीन के अवाम के हवाले से भी है, एरिट्रिया के अवाम के और म्यांमार के अवाम के हवाले से भी, और ये सब 2022 में नहीं हुआ। And that did not happen in 2022. इस रिपोर्ट में चीन में एक और मुसलमानों और म्यांमार में कारीन नामी अक़लियतों पर होने वाले मसालिम पर तनकीद की गई है। पाकिस्तान का जिक्र बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका समेत उन ममालिक के साथ भी आया है जहां नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ के खिलाफ बाहर निकलने वाले मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया।
افغان حکومت کے زوال سے متعلق اس وقت جو امریکہ میں ایک انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ایک حساس سرکاری ڈاکومنٹ پیش نہ کرنے پر امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین نے امریکی وزیر خارجہ کو طلب کر لیا ہے۔ ریپبلکن اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی افغانستان سے پرہنگم انخلاء کی تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے جس حساس ڈاکومنٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک اختلافی کیبل ہے جسے جولائی 2021 میں تقریباً 2 درجن امریکی سفارتکاروں نے لکھا تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک مخصوص چینل سے وزیر خارجہ کی ٹیم کو بھیجی جانے والی اس اختلافی کیبل میں اس وقت کی افغان حکومت کی مخدوش صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کیبل کی موجودگی پر سب سے پہلے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے اینٹنی بلنکن کو طلب کیے جانے پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اینٹنی بلنکن کمیٹی کے ساتھ پہلے ہی ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ محکمے کے اختلافی چینل کی سالمیت کو محفوظ رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ جب افغانستان کی بات ہو رہی ہے تو افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے دنیا میں پیدا ہونے والی تقریباً 90% پوسٹ کی کاشت افغانستان میں ہوتی تھی، مگر اگست 2021 میں حکومت سنبھالنے کے بعد طالبان قیادت نے پوسٹ کی کاشت پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی، جس کے بعد زیادہ تر علاقوں میں بہت سے کسانوں نے دوسری فصلوں کی کاشت شروع کر دی ہے، لیکن کسانوں کی ایک بڑی تعداد متبادل فصلوں کی کاشت سے خوش نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے، جاننے کی کوشش کی نظر الاسلام نے اپنی اس رپورٹ میں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب حاجی شاویز ان کھیتوں میں پوست کی کاشت کرتے تھے۔ وہ موسم بہار کے ان دنوں میں پوست سے افیون نکالتے اور بازار میں فروخت کرتے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے دوسرے بہت سے کسانوں کی طرح حاجی شاویز کا ذریعہ معاش پوست کی کاشت تھا، مگر اب انہوں نے اپنے کھیتوں میں گلاب اگانا شروع کر دیا ہے، جس کے پھولوں کی فروخت سے اب وہ روزگار کماتے ہیں۔ اسلام و شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ فصل فائدہ مند ہے، تاہم اگر مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو افیون کی کاشت مالی لحاظ سے زیادہ فائدہ مند تھی۔ جب سے طالبان نے افغانستان میں اقتدار سنبھالا ہے، اس کے بعد در نور ضلع میں افیون کی کاشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی منڈی تک رسائی ممکن بنائی جائے تاکہ پھولوں کو بازار میں فروخت کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریٹ بہتر ہو اور زمیندار اس سے مستفید ہو سکیں۔ حاجی شاویز کے مطابق نصف ایکڑ رقبے پر گلاب کی کاشت سے وہ 60,000 افغانی حاصل کرتے ہیں، جبکہ اسی زمین پر پوست کی کاشت سے وہ تقریباً 3 لاکھ افغانی کماتے تھے۔ افغانستان میں کاشتکار اگرچہ طالبان کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں پر عمل پیرا ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ پوست کے مقابلے میں دیگر فصلوں کی کاشت کے لیے وسائل اور محنت دونوں زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ اس فصل سے ہم اپنی لاگت بھی حاصل نہیں کر پاتے، اس کے لیے پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نفع بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کسان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھولوں اور گندم کی کاشت کا بلا افیون سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ننگرہار کے دیہی علاقوں میں پوست کی کاشت اور افیون کی پیداوار پر پابندیوں سے دوسرے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ افیون کاشت کرتے تھے، جس کے بعد وہ اسے بازار میں فروخت کرتے تھے، جس کی انہیں اچھی آمدن ہو جاتی تھی اور ہم اس سے سودا سلف خریدتے تھے۔ پہلے سیل اچھی ہو جاتی تھی، اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے تو اب سیل ویسی نہیں رہی۔ عالمی اداروں کے مطابق چند برس پہلے تک افغانستان میں منشیات کے کاروبار کا حجم 1 سے 2 ارب ڈالر تھا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نگران ادارے سیگار کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2017 کے دوران امریکہ نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار ختم کرنے کے لیے 8.6 ارب ڈالر خرچ کیے۔ طالبان کے حکم کے باوجود اب بھی افغانستان کے کئی حصوں میں پوست کی کاشت ہو رہی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہیں جہاں بھی پوست کی کاشت کی اطلاع موصول ہوتی ہے، ان کی ٹیمیں اسے تلف کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جسے جس نظر سے بھی دیکھا جائے یہ انسانیت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے لاکھوں نوجوان اس نشے میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے عوام اور سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل نشے کی ایک ایسی لت میں مبتلا ہو جو کہ ان کی موت کا سبب بنے۔ پوست کی کاشت پر پابندی کے بعد افغانستان میں کئی کسان متبادل فصلیں کاشت کرنے کی جانب مائل ہیں۔
مگر اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ادارے UNODC کے مطابق افغانستان اب میتھامٹرفین نامی منشیات کا گھر بن چکا ہے، جسے ایفیڈرا نامی ایک جڑی بوٹی سے حاصل کردہ مواد سے تیار کیا جاتا ہے، جو افغانستان میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ حاجی شاویز بھی کہتے ہیں کہ جب تک افغان کاشتکاروں کو متبادل فصلوں کے لیے وسائل اور روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، محض پوست کی کاشت پر پابندی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستان میں عمومی طور پر کسی بھی اسپیشل پرسن کے لیے معاشرتی رویے بہت سازگار نہیں ہوتے۔ آگہی کی کمی بھی ایک اس کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملواتے ہیں جنہوں نے ان سب چیلنجز کا مقابلہ بھی کیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ لاہور کی 21 سالہ نجلہ ہارون ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے والدین نے ان کی تربیت کر کے انہیں اتنا خود مختار بنایا ہے کہ اب وہ اپنا ایک برانڈ چلا رہی ہیں۔ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اب میں ریسٹورینٹ بناؤں گی، اپنے برانڈ کو بہت بڑا کروں گی۔ میرا نام نجلہ ہارون ہے، میں TNS خانوں پر پڑھتی ہوں، میں 21 ایئرس اولڈ ہوں۔ میرا برانڈ کا نام ہے بلیزر بائی نجلہ اور میں بلاک پینٹ کرتی ہوں، اسکرین پینٹنگ اور فیبرک پینٹنگ۔ مجھے کوکنگ اچھی لگتی ہے، میں برگرز بنا لیتی ہوں، شورماس بنا لیتی ہوں۔ نجلہ ہارون ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والدین کے لیے اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو قبول کرنا جتنا مشکل تھا، اتنا ہی ضروری نجلہ کے لیے زندگی کو آسان بنانا تھا۔ ان بچوں کا ایک لائف کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اکیڈامکس کو فلی فوکس کرنا ہے، اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جہاں آپ اکیڈامکس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چیزیں مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں ٹو سی دیئر ریئل اسٹرینتھ ایریاز۔ نجلہ میری بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی ہے۔ وین شی ریچڈ 16+ ہوگی تو اب وہ ٹائم تھا کہ اب ہمیں ایجوکیشن اپنا لیول کمپلیٹ کر چکی ہے، اب جو ایجوکیشن ہے وہ لائف سکلز کے ساتھ چلنی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اب اس کو یہ ٹیچ کرنا ہے کہ آنے والی زندگی میں 25 سال کے بعد آپ نے کس طرح سے خود سے جینا ہے۔ بیسیکلی نجلہ کو بچپن سے ہی اس کا تھوڑا انٹرسٹ کلرز میں زیادہ تھا، اور ہم اس کو اس کے ایز اے آرٹ تھیراپی بھی اس کو لیتے تھے۔ کینوس کے اوپر پینٹ کر کے وہ اپنے موڈ کو ریفلیکٹ کرتی تھی۔ کلر مکسنگ، کلر میچنگ اور ڈفرینٹ کلرز بنانا اس کا بہت ایک اچھا اس کی ایک اسپیشلٹی تھی۔ سو لاسٹ ایئر جنوری میں بیسیکلی میں نے نجلہ کی مدر سے ڈسکس کیا کہ آئی تھنک ہم لوگ اس کو کینوس پینٹ کے اوپر لانے کی بجائے فیبرک پینٹ کی طرف لے کر آئیں تو ہم اس کے لیے فیوچر میں کام کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں صرف اسکارفس کیے تھے، پھر ہم لوگوں نے کشن سیٹس بنانا شروع کیے، کشن سیٹس کے بعد ہم ڈائننگ سیٹس پہ آئے، پھر ہم لوگوں نے بلاک پرنٹنگ، اسکرین پرنٹنگ کی طرف اس کو لے کر آئے۔ ایک برانڈ رن کرنا جس میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں، بہت ساری ورائٹی کے پروڈکٹس ہیں، اور پھر آپ نے ورائٹی آف کلائنٹس ڈیل کرنے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے زیادہ لوگ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچہ ایک پورے برانڈ کو ڈیل نہیں کر سکتا، تو جتنی بھی پروڈکٹ میکنگ ہے وہ کام نجلہ کے کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی آرڈر ڈیلنگ وغیرہ ہے وہ ابھی ہم سپروائز خود کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا ایک نیکسٹ گول یہی ہے کہ ہم نجلہ کو اتنا انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ نجلہ اب لیجرز اچھے سے مینٹین کر رہی ہے، لیکن ابھی ہم اس کو بنے ہوئے لیجرز کے اوپر کام کروا رہے ہیں۔ مجھے 1 ایئر ہو گیا ہے کام پورا کر برانڈ کا۔ پیسے انڈر بھی خریدتی ہوں، میرے ابھی سے میں ٹی وی دیکھتی ہوں، سنو چنڈا، بلبلے، اٹغل غازی، چپکے چپکے، مائک میں
सॉन्ग गा लेती हूँ। मैं पियानो भी सीख लेती हूँ, टाइपिंग भी सीख लेती हूँ। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। और शो के आखिर में आपको मिलवाते हैं यूक्रेनी पनाहगज़ीनों की मदद करने वाले स्कॉट कोहन से। अपने तवील कैरियर में अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्कॉट कोहन बतौर ड्रामा निगार और फनकार काम करते आए हैं, लेकिन उनकी ताज़ा तरीन मसरूफियत कोई फिल्म या ड्रामा नहीं। कोहन अपने खाना पकाने के फ़न से ऐसे अफराद की मदद कर रहे हैं जो रूस यूक्रेन जंग में बेघर होकर मुख्तलिफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। ड्रामा निगार और आर्टिस्ट स्कॉट कोहन अमेरिका और मेक्सिको के वारिस सरहद पर मौजूद तारकीन वतन के लिए गर्मा गर्म खाना बना रहे हैं। चंद माह कबल वो यूक्रेन में पनाह गुज़ीनों को खाना खिला रहे थे। मैरीलैंड फेस्टिवल के ये आर्टिस्ट मकबूल बैनुल-अक़वामी आर्ट मेले बर्निंग मैन फेस्टिवल के लिए फनपारे बना चुके हैं और न्यूयॉर्क में स्टेज ड्रामे किए हैं, लेकिन उन्होंने इस सारे जोशो खरोश को पीछे छोड़ दिया जब 2022 में उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए खाना पकाने का फैसला किया। When I was a young kid, जब मैं छोटा था तो मैं घर में खाना पकाता था क्योंकि मेरे वालिदैन काम करते थे। पहली नौकरी जो मुझे मिली वो बावर्ची की थी। पहले तो स्कॉट कोहन ने होमलेस शेल्टर्स के बेघर रहायशियों के लिए खाना पकाना शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने यूक्रेन जाने का फैसला किया। वो लविव में एक पादरी के हल्के में पहुंचे जो बेघर यूक्रेनियंस के लिए पनाहगाह में तब्दील कर दिया गया था। The priest was there, he met me. वहाँ के पादरी ने मुझसे मुलाकात की और अपने फ़ोन के ज़रिए उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आया यूक्रेन में मेरा ख़ानदान या दोस्त है या मेरा यूक्रेन से कोई ताल्लुक़ है? और मैंने कहा नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूरत है। और वो कहने लगे क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? बेघरों की पनाहगाह में स्कॉट हर रोज़ कम से कम 60 अफराद के लिए नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना पकाते थे। वो अपने पैसों से ग्रोसरी खरीदने के लिए मकामी लविव मार्केट जाते। And believe it or not, यकीन करें, खास तौर पर जब बाजार में लोग मुझे पहचानने लगे क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार जाता था। वो कहते ये है सब्जियों का इजाफी बैग, या ये है एक टमाटरों की टोकरी जो हम आपको दे सकते हैं, या यहाँ से कुछ इजाफी मछली या इजाफी गोश्त। इनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत अहम थी क्योंकि हमें हौसला मिलता था कि हम अकेले नहीं, दुनिया हमारे पीछे है, दूसरों को हमारी परवाह है। जब वो जा रहा था तो सब रोने लगे, सब उसे पसंद करते थे। його такою простотою. Це дуже важливо. स्कॉट कोहन की कोई फाउंडेशन नहीं है, वो तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं अपने दोस्तों और जानने वालों की मदद से। And I've had some very wonderful friends. मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त और ऐसे लोग थे जिनका मुझे नहीं पता था कि वो अतियात देंगे। इस पर इतना खर्च नहीं आता, मुझे पकाने के लिए खरीदना आता है। मैं खाना पकाना जानता हूँ और वो ये तरीका है जिसके जरिए मैं देना चाहता हूँ। स्कॉट का कहना है कि वो मजहबी नहीं है और सियासत से दूर रहते हैं, वो सिर्फ इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। मैक्सिम मॉस्कलकोव के साथ सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।